السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ہر قسم کی تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کائنات کو بنانے اور تخلیق کرنے میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اس کائنات کو
چلانے میں، اس کا سارا نظام بنانے میں اور اس کی نگہبانی کرنے میں بھی اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ پیدا کرنے میں اور چلانے میں ہر قسم کے شرکاء سے پاک ہے اور وہ اکیلا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لیے۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی موضوع پہ ہوگی اور کوشش کریں گے کہ 40 منٹ میں ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس تذکرہ کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ وہ لوگ کیسے اس دنیا میں رہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے اور ہم یہاں ان کا نام لے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہنے کی حد تک نہیں، عملاً اپنے بچے بھی قربان کیے، اپنا ماں باپ بھی قربان کیا، عزیز و اقارب کو بھی قربان کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ آپ کی صحبت اور آپ کی معیت میں رہے اور پھر وہ لوگ اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ کو ان پہ اتنا پیار آیا، وہ اللہ کے اتنے محبوب بنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری کتاب نازل فرمائی ہے قرآن مجید، اللہ نے جا بجا پھر ان کے تذکرے کر دیے۔ ان کے چلنے کے، ان کے پھرنے کے، ان کی گفتگو کرنے کے، ان کے کھانے اور پینے کے، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے، ان کے دیکھنے کے، لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کے، اللہ نے پھر قرآن بنا دیا اور ان کی ایک ایک ادا کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ صرف قرآن میں نہیں، یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں سورہ فتح کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اپنے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ کیا، ان کی نماز کا تذکرہ کیا، ان کے رکوع اور سجدوں کا تذکرہ کیا، ان کی پیشانیوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا یہ میرے پیغمبر کے وہ ساتھی ہیں جن کے تذکرے میں نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کیے ہیں۔ کیسے کمال لوگ تھے وہ،
کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کا امتحان لیا۔ آج میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے، میرے اور آپ کے بچے امتحان دیتے ہیں، کوئی پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبروں میں پاس ہوتا ہے، کوئی گزارے لائق نمبر لیتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوئے، پھر وہ عام نمبروں سے پاس نہیں ہوئے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ گزارے لائق نمبر لے کر پاس نہیں ہوئے، آسمان نے آج تک ان لوگوں جیسے لوگ نہیں دیکھے، پھر قربان کر دیا اپنا سب کچھ ایک جنگ میں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا قربان کیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، وہ جب جنگ ختم ہوئی تو کہنے لگا ابا جی دوران جنگ میری تلوار کی زد میں آپ کئی مرتبہ آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ میرا باپ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، بیٹا تیری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم ہے اگر میری تلوار کی زد میں تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا میں محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا، بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں میں۔ تو پھر رب نے تذکرے کرنے تھے نا، پھر اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ان کی شان میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ پھر اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور اللہ کو وہ اتنے پسند آئے، اللہ نے کہا یہ جو میرے پیغمبر کی جماعت ہے نا، میرے پیغمبر کے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن بلال صہیب سلمان، فرمایا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ صرف میرے پیغمبر کی جماعت نہیں ہے، صرف میرے پیغمبر کا گروہ نہیں، فرمایا یاد رکھو اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ پیغمبر کی صرف جماعت نہیں، یہ میرے رب کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو رب کی جماعت ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی، پھر اور جو رب کی جماعت ہے وہ کبھی خسارہ نہیں پاتی، جو رب کی جماعت ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتی، جو رب کی جماعت ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، جو اللہ کی جماعت ہے وہ ہمیشہ سرخ رو ہے، جو اللہ کی جماعت ہے وہ ہمیشہ عزت پا جاتی ہے، ذلیل نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے کہیں ان کا تذکرہ کیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر، اس ایک آیت کے اس ایک ٹکڑے میں اللہ نے وہ کچھ بیان کر دیا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اگر ان کے ایمان پہ بھی شک کریں، اگر ساری دنیا کے لوگ بھی ان کے ایمان پہ انگلی بھی اٹھائیں، تو اللہ کی قسم ہے وہ ساری کائنات کے لوگ جھوٹے ہیں۔ میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن میرا اسلام اور میرا ایمان وہ حسن ظن کی بنیاد پہ ہے۔ آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، آپ مجھے مومن سمجھتے ہیں، میں آپ کو مومن سمجھتا ہوں، ہر ایک کا ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن ہے، ایک دوسرے کو مومن سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم مسلم مانتے ہیں، لیکن جس کو گارنٹی سے کہتے ہیں نا، گارنٹی والا ایمان، جس کے ایمان پہ کوئی بات نہ کی جا سکے اور جس کے ایمان کو چیلنج نہ کیا جا سکے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ابو بکر، یہ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، صہیب، بلال، سلمان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کے اوپر مہر رب نے لگا دی ہے، یہ پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ ان کے ایمان میں شک کرنے والا خود ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کے پھر تذکرے رب نے کیے
قرآن میں کہیں کہا اولئک هم الصادقون، یہ زبان کھولتے تو سچ بولتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے جا بجا ان کے تذکرے کیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو قرآن مجید میں یہ بھی کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیغمبر، آپ ان کے ایمان لانے پہ اتنے حریص ہیں اور اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، کہیں آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجئے گا۔ آپ کو بڑی فکر تھی، تو چونکہ آپ اہل مکہ کو دعوت دیا کرتے تھے، وہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا ایک وقار ہے، آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، صہیب ہے، سلمان ہے، بلال ہے، یہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کی معاشرے میں عزت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو سنیں تو پھر ایسا کیجئے، ہمارا ایک وقت مقرر کیجئے جس وقت صرف ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوں، یہ لوگ نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی کہ کسی طرح یہ میری بات سنیں اور میرے قریب بیٹھیں۔ آپ نے ان کی یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے۔ ان کا ایک وقت مقرر کیا جس وقت میں وہ مکہ والے آپ کے پاس آئے، لیکن ادھر کیا ہوا، اللہ کو کیا منظور تھا؟ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا سے آبی ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں تشریف لے آئے۔ اب جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کچھ شکنیں آ گئیں، سلوٹیں آ گئیں، ناگواری آپ کی پیشانی پر محسوس ہونے لگی کہ یہ تو میں نے مکہ والوں سے بات کی ہوئی ہے، تو یہ عبداللہ کدھر سے آ گئے ہیں۔ اللہ کو اپنے پیغمبر کا یہ رویہ پسند نہ آیا تو اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اے میرے پیغمبر، آپ نے اپنی پیشانی پر ناگواری کے اثرات ظاہر کر دیے کہ ایک نبینا صحابی آپ کے پاس آیا ہے۔ اے میرے پیغمبر، یاد رکھیے میں آپ کا رب آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں نا، ان کو آپ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، میں اللہ آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا اور مزین کر دیا، اللہ نے ایمان ان کے لیے محبوب بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحابہ کے آپ انتخاب پہ قربان جائیے، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، ان پہ نصوص موجود ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ ایسے ہی بات کر دی، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اس پر نصوص موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق کے لوگوں کے دل دیکھے، اللہ نے دل دیکھے لوگوں کے، پھر ساری مخلوق کے دل دیکھنے کے بعد اللہ نے میں محمد کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے چن لیا اور مجھے آخری نبی بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے پھر لوگوں کے دل دیکھے، اللہ نے ساری مخلوق کے دل دیکھے،
اور پھر چن چن کر اللہ نے صحابہ کو میرے پاس بٹھا دیا اور میرے وزیر بنا دیا۔ ابو بکر کا دل دیکھا، عمر کا دل دیکھا، عثمان و علی کا دل دیکھا، طلحہ زبیر کا دل دیکھا، معاویہ کا دل دیکھا۔ اللہ نے یہ سارے لوگوں کے دل دیکھے، اور جس جس کے دل کو اللہ نے پسند کر لیا اللہ نے چن چن کے میرے قریب بٹھا دیا۔ یہ ابو بکر و عمر، عثمان، صحابہ جتنے بھی تھے نا، یہ یوں سمجھ لیجئے اپنی مرضی سے پیغمبر کے پاس نہیں آئے، میرا رب لاتا گیا، پیغمبر کی مجلس میں بٹھاتا گیا۔ ابو جہل بھی تو موجود تھا نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے، اللہ نے عمر دے دیا، عمر کو سائڈ پہ کر دیا۔ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، اللہ نے اسے دور کر دیا، بلال کو قریب کر دیا۔ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے، میرا رب چنتا گیا، لوگوں کے دل دیکھتا گیا، جس کا دل پیغمبر کی مجلس کے لائق تھا، پیغمبر کی صحبت کے لائق تھا، اللہ نے اس کو پیغمبر کے قریب کر دیا، پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں بنے ہیں، میرے رب نے ان کو پیغمبر کا صحابی بنایا ہے۔ تو اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، لوگو میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو، میرے صحابہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ فإنہم خیارکم، یہ تمہارے اندر سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں۔ فإنہم خیارکم، یہ تمہارے اندر سے سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ امت کا مکھن ہے، امت کا مکھن ہے۔ جس طرح دودھ جمایا جاتا ہے، دہی بنتا ہے، پھر اس کی لسی بنائی جاتی ہے، پھر اس میں سے مکھن نکالا جاتا ہے، وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ پوری امت کا اگر مکھن اور خلاصہ کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ اس امت کا مکھن ہے، صحابہ اس امت کا خلاصہ ہے، صحابہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ میں وہ جب حدیث پڑھتا ہوں تو اللہ کی قسم ہے اپنے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ عش عش کر اٹھتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے میرا چہرہ دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا کمال چہرہ تھا وہ، جس کو دیکھ کے جابر کہتے ہیں میں کبھی آسمان کا چاند دیکھتا ہوں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، 14ویں رات کا چاند ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں اس فیصلے کرنے پہ مجبور ہو گیا، آسمان کا چاند مدھم ہے، محمد کا چہرہ روشن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسا خوبصورت وہ چہرہ تھا۔ تو اس چہرے کو دیکھنے والے کے متعلق اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کی زیارت کر لی، اللہ نے اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کمال کے لوگ تھے جو رسول اللہ کی مجلس میں آتے اور آپ کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے، آپ کے رخ انور کی زیارت کرتے رہتے، وہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے ہی رہتے تھے، انہیں کوئی اور چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی، سجائی نہیں دیتا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اللہ نے ان کے چہروں پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول ای الناس خیر، ایک سوال ہے میرا، مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ رب کی مرضی سے ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے تھے، یہ سوال ایسے ہی نہیں آ رہے تھے، اللہ ان سوالات میں لوگوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق تھا، پیغام تھا، اللہ انہیں کچھ سمجھانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ سارے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں
کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، ساری کائنات کے سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں قرن الذی فی، میرے زمانے کے جو لوگ ہیں نا یہ سب سے بہتر ہیں، جن لوگوں کے اندر میں موجود ہوں یہ لوگ ساری دنیا سے بہتر ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا، پھر وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا، یہ ساری کائنات سے افضل لوگ ہیں، اور ان کے سردار اور ان سب کے افضل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، جہاد کا میدان ہوگا، لوگ جنگ کر رہے ہوں گے، تو میدان جنگ میں کوئی سوال کرے گا، لوگوں تمہارے اندر کوئی اللہ کے رسول کا صحابی ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ یہ امت کے سب سے بہترین لوگ کیسے لوگ ہیں، تمہارے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بتانے والے کہیں گے ہاں اس جماعت میں اللہ کے رسول کا صحابی موجود ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا، میدان جنگ ہوگا، پھر سوال کیا جائے گا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ کہا جائے گا ہاں موجود ہے تابعی جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، اللہ پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا، پھر سوال کیا جائے گا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، صحابی کو دیکھنے والے کو جس نے دیکھا ہو؟ کہا جائے گا ہاں موجود ہے، تو اللہ پھر مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ تو یہ پیغمبر کی پاک جماعت ہے، پیغمبر کے صحابہ ہیں، یقین جانیے یہ اتنے بہترین لوگ ہیں، اتنے خیر والے لوگ ہیں کہ میرا رب عرش پہ ان کا نام لیتا ہے، رب عرش پہ ان کا نام لیتا ہے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا پہلی مرتبہ، یقین جانیے میری آنکھوں سے اس وقت بھی آنسو جاری ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ میرا رب عرش پہ ان کا نام لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں ہمارے قاری صاحب ہمیں قرآن سناتے ہیں، ہمارے بیٹے ہمیں قرآن سناتے ہیں، ہمارے خطباء ہمیں قرآن سناتے ہیں، ہمارے علماء ہمیں قرآن سناتے ہیں، بڑے بڑے بہترین پڑھنے والے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، انسان متاثر ہو جاتا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے، وجد طاری ہو جاتا ہے، روحانیت طاری ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا سما ہوگا، کیسا سما ہوگا۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، کہا ابی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ سیدنا ابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی اللہ نے عرش پہ تیرا نام لے کر کہا ہے میرے پیغمبر آپ ابی کو قرآن سنائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ لوگوں یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کا رب تذکرہ بھی کرتا ہے تو ان کا نام لے کر کرتا ہے، اللہ عرش پہ ان کا نام لیتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنی پاک پاک جماعت ہے، اللہ آسمانوں پہ نام بھی لیتا ہے، اللہ ان کے لیے سلام بھی بھیجتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ابھی آپ کے پاس آپ کی زوجہ سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ابھی آپ کے پاس آنے والی ہیں۔ جی جبرائیل کیا کہتے ہو؟ اے اللہ کے رسول خدیجہ آئے تو خدیجہ کو رب کا سلام دیجئے گا۔
یہ خدیجہ ہے، خدیجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، اپنا سارا مال اللہ کے رسول پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، سارا مال اللہ کے رسول پہ قربان کر دیا۔ تو جب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی تو جبرائیل کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کا رب خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں، خدیجہ کو سلام بھی کہیے اور ساتھ اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دیجیے۔ اللہ نے جنت میں ان کا ایک ایسا محل تیار کیا ہے جو ایک موتی سے تیار کیا گیا ہے، ایک موتی سے، اتنا بڑا وہ محل ہے۔ اور فرمایا اس محل میں خدیجہ کے لیے آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نام بھی لے، اللہ سلام بھی بھیجے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ کی جماعت زمین پہ چلیں، اللہ جنت میں ان کے قدموں کے چلنے کی آواز سنا دیتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہے جو اس امت کا مکھن ہے، ساری امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کی جماعت۔ اللہ اکبر۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، ایک بات کا جواب دیجئے، امیر معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں، ان دونوں میں سے کون اعلی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ موازنہ نہیں بنتا، عمر بن عبد العزیز کا اور امیر معاویہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں بنتا ان کا آپس میں۔ کہنے لگے یاد رکھنا، امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں چلا، اس نے زمین پہ قدم مارا، زمین کی مٹی اڑی، اس گھوڑے کے ناک میں داخل ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہے اس معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی جو گرد و غبار اور مٹی ہے وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ امیر معاویہ نے پیغمبر کی صحبت پائی ہے، امیر معاویہ پیغمبر کا کاتب وحی ہے، امیر معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے، امیر معاویہ اللہ کے رسول کا ساتھی ہے، امیر معاویہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے، اور عمر بن عبد العزیز کو شرف نہیں ملا، عمر بن عبد العزیز کو یہ شرف نہیں ملا۔ پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کی یہ شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اپنے دل میں بھی اور اپنی زبان پہ بھی کوئی نازیبا خیال نہیں لانا، کوئی نازیبا جملہ نہیں لانا، کوئی غلط بات نہیں کرنی، صحابی کے متعلق کوئی ایسا جملہ نہیں لانا جو رب کو ناپسند ہو۔ لا تسبوا اصحابی، کیوں؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کو کیوں یہ شرف دیا جا رہا ہے، ان کو یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے، ان کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا، میرے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنا یہ میرے صحابہ کی عزت اور شان اور مقام یہ ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے لوگ سارے کے سارے میرے صحابہ کے بعد جو آئیں گے نا، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں، احد پہاڑ 1 تولہ 2 تولے 50 تولے 100 تولہ نہیں، شمار میں نہیں آ رہا، وزن میں نہیں آ رہا، احد پہاڑ کئی کلومیٹر پہ محیط ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے مسجد نبوی کے باہر سامنے وہ پہاڑ ہے، وہ جانتے ہیں کتنا بڑا وہ پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کریں، اور میرا صحابی جو ہے نا وہ 1 ہاتھ کے برابر کوئی چیز، 1 مد یا آدھا مد، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز خرچ کر دے، کھجور کی، جو کی، آٹے کی، گندم کی، کوئی بھی چیز وہ 1 مد کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ساری دنیا کے سارے لوگوں کا
احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کے آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عزت ہے، یہ صحابہ کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اللہ کو پسندیدہ جماعت ہے۔ پیغمبر جن پہ راضی ہے، پیغمبر جن سے خوش ہے، پیغمبر جب دنیا سے گئے تو اپنے ان صحابہ سے راضی گئے، اپنے ان صحابہ سے خوش گئے، اپنی اس جماعت سے اللہ کے رسول راضی ہو کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ مجموعی طور پر بھی فضائل موجود ہیں صحابہ کے، اور اگر انفرادی طور پر بھی دیکھیں تو ایک ایک موتی اس کی شان اپنی ہے، ایک ایک صحابی کا مقام اپنا ہے، کمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن اپنے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، آج رات مجھے رب نے جنت دکھائی، میں اللہ کی جنت میں گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت میں نے ایک محل دیکھا، اس میں ایک عورت وہ وضو کر رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھی اور صحابی عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو کر تیرا گھر اندر سے دیکھ کے آ جاؤں، لیکن پھر عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رونے لگ گئے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے غیرت آپ پر کرنی تھی۔ اے اللہ کے رسول آپ اندر جاتے، اندر داخل ہوتے، اس کو سارا اندر سے دیکھ کے آتے، میں نے آپ پر غیرت کرنی تھی۔ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیسے بات کر دی ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو چلتے پھرتے پیغمبر نے جنت میں ان کے گھر دیکھ کے بتائے ہیں کہ میں نے تیرے گھر دیکھے ہیں۔ میں اور آپ اللہ سے جنت کی دعا کرتے ہیں، میں اور آپ اللہ سے جنت طلب کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ اتنے کمال لوگ ہیں کہ وہ دعا کرنا تو بات کی بات ہے، میرا رب کا پیغمبر جنت میں ان کے محل دیکھ کے آ کے بتا رہا ہے میں نے تیرا گھر جنت میں دیکھا ہے۔ اللہ نے بنا دیے ان کے گھر اور اپنے پیغمبر کو دکھا دیے اللہ نے وہ گھر، اور اللہ نے جنت کی ضمانتیں اور ٹکٹ اپنے پیغمبر کے صحابہ کی جیبوں میں ڈال دیے تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ پاک باز جماعت ہے جو اپنے رب سے راضی ہو گئی، رب ان سے راضی ہو گیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ جنتیوں سے خطاب کرے گا، اللہ جنتیوں سے خطاب کرے گا۔ کیسا وہ منظر ہوگا کہ سارے جنتی رب کی جنت میں پہنچیں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے اور رب کی طرف سے پھر اعلان ہو رہا ہوگا، اللہ اپنے جنتی بندوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تجھ سے یہ التجا اور دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کو تو جنت میں داخل کرے گا پھر ان سے ہم کلام ہوگا۔ فرمایا اللہ جنتیوں سے اعلان کرے گا، خطاب کرے گا، میرے جنتی بندو راضی ہو، کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ ابھی بھی کوئی چیز کمی رہ گئی ہے، کون سی وہ نعمت ہے جو تو نے ہمیں عطا نہیں کی؟ اللہ ابھی بھی ہم نے تجھ پہ راضی نہیں ہونا، جنت دے دی، جنت کی نعمتیں دے دی، سب کچھ مل گیا، ابھی بھی ہم نے راضی نہیں ہونا۔ تو اللہ فرمائیں گے میں نے دو نعمتیں ایسی ہیں جو ابھی تک تمہیں نہیں دی۔ جنتی پوچھیں گے یا اللہ کون سی وہ دو نعمتیں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یاد رکھو، رضوانی علیکم فلا اسخط علیکم ابدا،
ایک میری نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی رضا لکھ دی ہے، میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور دوسری نعمت یہ ہے اللہ اپنے چہرے سے نور کے سارے پردے دور کر کے اپنے جنتی بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنتی اپنے رب کا چہرہ دیکھیں گے، پلک جھپکنا بھول جائیں گے۔ بات یہ کرنی ہے، اللہ جنت میں جنتیوں کو جو نعمت سب سے آخر میں عطا کرے گا، جو نعمت اللہ اپنے جنتی بندوں کو سب سے آخر میں عطا کرے گا نا، وہ نعمت کہ اپنی رضامندی سے نوازا ہے اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہونا، تمہارے لیے میں نے اپنی رضا کو لکھ دیا ہے۔ یہ جنتی لوگوں کو سب سے آخر میں نعمت ملے گی، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تمہارا رب ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کہتے ہیں میں ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے کھڑے ہوئے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشجرہ، یہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کی بیعت کرنے والے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والوں کے متعلق اللہ نے یہ اعلان کر دی ہے کہ جن جن لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کی ہے، میں ان لوگوں میں سے کسی ایک بندے کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، کسی ایک کو بھی جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں اس روئے زمین پر ان لوگوں سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، فرمایا آج پوری زمین کے اوپر ان سے بہتر بندہ کوئی نہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنگ بدر کے دن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، کمزور مسلمان، خالی ہاتھ، اسلحہ پاس کوئی نہیں، رب پہ توکل کرتے ہوئے جب میدان میں آئے، اللہ کو یہ لوگ اتنے پسند آئے، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اہل بدر پر جھانکا، اطلع علی اہل بدر، اللہ نے آسمان سے اہل بدر کو دیکھا اور یہ اعلان کیا فقد غفرت لکم، اے اہل بدر یاد رکھو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ دوسری حدیث میں فقد وجبت لکم الجنہ، اے بدر میں شامل ہونے والوں میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ پیغمبر کی جماعت ہے، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر اس امت کے سب سے بہترین لوگوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ شان والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو افضل الصحابہ ہیں، تمام صحابہ کے سردار ہیں، تمام صحابہ سے اعلیٰ اور افضل ہیں، سارے صحابہ سے زیادہ شان والے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ ان کا بیٹا محمد بن حنفیہ کے نام سے جو معروف ہے، سیدنا محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے ابا جی سے سوال کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، میں نے کہا ابا جی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ تو وہ سیدنا علی فوراً کہتے ہیں ابو بکر
فرمایا اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہے وہ ابو بکر ہے۔ سیدنا علی کے اس جواب کے بعد ان کا بیٹا محمد کہتا ہے میں نے کہا اے ابا جی ثم من، پھر کون ہے؟ تو سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر کے بعد عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور میں اپنے دل میں ڈرا کہ کہیں اب اگر میں سوال کروں تو میرے ابا جی عثمان کا نام نہ لے دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے سوال کا انداز بدلا، میں نے کہا ابا جی عمر کے بعد تو پھر آپ کا نمبر ہوگا نا، عمر کے بعد تو آپ ہوں گے۔ فرمانے لگے میرے ابا جی جواب دیتے ہیں بیٹا محمد نہیں، میں مسلمانوں کا عام فرد ہوں، عمر کے بعد اگر کوئی نمبر ہے تو عثمان کا نمبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کہتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بڑا پن ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عاجزی ہے کہ وہ اپنا نام نہیں لے رہے، ورنہ تمام اہل سنہ کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ سیدنا عثمان کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سید الصحابہ ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لمبا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے محبوب کون ہے، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ، مجھے عائشہ سب سے پیاری ہے، عائشہ مجھے سب سے محبوب ہے۔ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں عورتوں کی بات نہیں کرتا، مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ تو سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا بابا ابو بکر مجھے سب سے پیارا ہے، عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے محبوب ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ میں ثم عمر، پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عثمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں جو اسی ترتیب سے ہیں، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان، 20 احادیث ایسی ہیں جن میں یہ ترتیب موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر کے یہ صحابہ جن کو رب آسمانوں سے سلام بھی بھیجتا ہے، جن کے تذکرے رب عرش پہ کرتا ہے، جن کا رب آسمانوں پہ لیتا ہے، جن کا نام رب آسمانوں پہ لیتا ہے، اور جن کی تصویریں رب دنیا میں اپنے پیغمبر کو دکھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جبرائیل علیہ السلام کئی راتیں میرے پاس آتے رہے، ریشم کے ایک کپڑے میں ایک تصویر لے کے آتے رہے، ریشم کے کپڑے میں، اور جب میں نے وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو او عائشہ تیری تصویر تھی، وہ عائشہ وہ تیری تصویر تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی صحابیات، یہ پیغمبر کی جماعت ہے جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں، جن کی عزت اور احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اکرموا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کا احترام کرنا، میرے صحابہ کے پیار کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق کوئی برا خیال دل میں نہیں لانا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے، ان کے متعلق کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہنا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ پر جو نازیبہ الفاظ بولے، جو نازیبہ جملہ لکھے، اپنے دلوں میں خیال رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت اللہ علی شرکم، ایسے لوگوں پر رب کی لعنت ہوتی ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں ہم آج اگر مسلمان ہیں تو ان صحابہ کی وجہ سے ہیں، ان صحابہ کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کا پورا دین اپنی آنکھوں کے سامنے پریکٹیکل انداز میں دیکھا اور اس کو آگے پہنچا دیا۔
اس کو ڈیوٹی سمجھا انہوں نے. آج وہ دین چلتا چلتا ہم تک پہنچ گیا اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام والے ہیں, اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. یہ ان صحابہ کی وجہ سے ہے. اگر ہم نے ان صحابہ کو ہی معاذ اللہ درمیان سے نکال دیا تو یاد رکھیے گا ہمارا ایمان بھی ختم ہو گیا, ہمارا اسلام بھی ختم ہو گیا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ, کیسا کمال ایک اللہ نے انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ نے جہاں اپنے پیغمبر کا نام لیا وہاں والذین معہ کہہ کے ساری جماعت کو ساتھ جوڑ دیا اللہ نے. ابو بکر سے لے کر سب سے آخری صحابی تک وہ سارے کے سارے والذین معہ میں آ جاتے ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے, ان کے لیے یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی ان صحابہ کی عزت, ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلا کے اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا, دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اسی میں سے سوال کیے جائیں گے. جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا. انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا صحابی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا موازنہ کس سے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دیکھنے والے کے لیے کیا فرمایا ہے؟ جی آپ آگے السلام علیکم ورحمۃ السلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ. ابھی سوال کا ایک حصہ پورا ہوا ہے, دوسرا حصہ باقی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے دیکھنے والے کے لیے کیا بشارت دی ہے؟ سوال واضح, جواب واضح نہیں ہوا. جی آپ بتائیے. جی آپ پیچھے, ہاں جی آ جائیں. جس نے آپ کا چہرہ دیکھا اس میں جہنم. جی ماشاء اللہ. اس پر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا, اللہ نے اس چہرے پر جہنم کو حرام کر دی ہے. ماشاء اللہ. جی وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے بارے میں کیا حکم دیا؟ جی آپ بتائیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صحابی کو جا کر قرآن سنائیں. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ جواب درست ہے آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تذکرے کون سی آسمانی کتب میں آئے ہیں، ان کتابوں کے نام بتائیں؟ جی آپ بتائیے بزرگ. آگے آ جائیں. آگے آپ سے گزارش ہے کہ جو جواب ہے وہ مائک پہ آگے رہنا ہو. السلام علیکم. قرآن پڑھیں گی. ماشاء اللہ. اور جواب مکمل نہیں ہوا. قرآن مجید. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. سوال نمبر 4. مکہ کے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے لیے کیا شرط لگائی تھی؟ جی آپ بتائیں. مکہ کے کفار نے آپ سے یہ شرط لگائی کہ جب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھے ہیں تو یہ جو غریب غربا لوگ ہیں جن کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس نہ ہیں، صرف ہم ہی ہو رہے ہیں. تو کون سے صحابی تشریف لائے تھے تو آپ کو وہ قرآن؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. سوال نمبر 5. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ کون سی بیوی ہے جس کا چہرہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو خواب میں دکھاتے رہے اور کس چیز سے لپیٹ کر دکھاتے؟ جی آپ بتائیں گے. وعلیکم السلام. حضرت عائشہ کا چہرہ ریشہ کے کپڑے میں داخل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جو آپ کی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 6. سورہ عباسہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کس وجہ سے نازل ہوئی اور اس صحابی کا کیا نام ہے؟ جی آپ بتائیں. جی السلام علیکم. کل شرط لگائی تھی کہ یہ غریب غربا نہ بیٹھے، اب ہم آپ کے پاس آ کے سنی تو اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹھی دیکھتے دیکھتے آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نظر آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ اے محمد تیرا یہ رویہ بھی پسند. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. جواب درست ہے جی آپ کا. ماشاء اللہ. السلام. سوال نمبر 7. روایت کے حزب اللہ سے مراد کون سی جماعت ہے اور یہ کس کی جماعت ہے؟ یہ بزرگ. اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت، اللہ کے نبی اللہ کی جماعت. ماشاء اللہ. جی بات درست ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہم زد فزد. سوال نمبر 12. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن 2 لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور ان میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کون بنا؟ دونوں کے نام بھی بتا. کن کے لیے دعا؟ جی آپ بتائیں. ہاں جی. آپ پہلے ہو چکے ہیں. آپ اب رہنے دیں. جی آپ جو بھائی نام وصول کر رہے ہیں تو دوسروں کو بتا دیا کریں. السلام علیکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے بارے میں دعا فرمائی تھی اور اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ جی، جواب درست ہے. ماشاء سوال نمبر 9. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہے جس کو اللہ تعالی نے سلام بھیجا اور اس کو کیا خوشخبری دی؟ جی آپ بتائیں. یہ پیچھے آئے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں نے خوشخبری جنت کی دی کہ وہ کی عمل کرایا. ہاں جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے سلام بھی بھیجا اور جنت کی بشارت بھی دی. ماشاء اللہ، جواب درست ہے آپ کا. سوال نمبر 10. اولئک هم المؤمنون حقا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کون سی خوبی کو بیان کیا گیا؟ جی آپ بتائیں. نہیں. ہاں جی آپ بتائیں. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 11. دنیا کے سب سے بہترین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو کہا، پھر ان کے بعد کن کو کہا، پھر ان کے بعد کن کو کہا؟ جی عبد المتین. جی السلام علیکم. انہوں نے کہا تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو دیکھا ہے وہ بھی بن گیا، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا. ماشاء اللہ. جی جی جواب درست ہے. سوال نمبر 12. وہ کون سا صحابی ہے جس کا بھارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا اور اس محال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا تھا؟ جی آپ بتائیں بیٹا. السلام علیکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا محاذ تھا، اس کے اندر ایک اور وضو کر رہی تھی تو انہوں نے اپنا حضرت عمر رضی اللہ کو بتایا کہ میں نے آپ کا محاذ میں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں دل کرتا تھا کہ میں اندر سے جا کے دیکھوں لیکن میں کیا آ گئی. چلو ہاں جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. آخری 2 سوال اس طرح احباب کو بتایا کہ نماز کے رکنوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ شیخ محترم کوئی نماز میں سے جہاں چاہیں گے سنو گے اور اس کے بعد سامعین کو پڑھانا بھی ہوگا، تو اس کے لیے سارے کی ترجمہ تہوار نماز کا مطلب کسی بھی سے ترجمہ سوری نماز سے صحیح. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اس دعا کا ترجمہ. ہاں جی وہ مطلب کہ جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس کو بلانا ہے نا. ہاں جی اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ سب سے پہلی دعا ہے جس کو دعائے استفتاح بھی کہا جاتا ہے، جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کوئی کون سنائے گا؟ جی نہیں جس نے انعام لے لیا وہ نہیں، جنہوں نے ابھی نہیں لیا وہ. جی وہ بیٹا پیچھے بیٹھا ہے یہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم
ابھی تو بیٹا ابھی تو آپ کو دعا ہی نہیں آتی، ترجمہ تو بعد میں ہے، ابھی آپ دعا یاد کریں جی اور کوئی بیٹا؟ جی آئیں آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ تعالیٰ دوری پیدا فرما مجھ میں اور میرے گناہوں میں جیسے تو نے دوری پیدا فرمائی مشرق میں اور مغرب میں. اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اے اللہ تعالیٰ صاف کر دے مجھ سے میرے گناہ جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے. اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. بیٹا آپ کو بھی دعا یاد نہیں ہے. چلیں آپ اور کوئی بھائی؟ جی آپ آئیں. جی السلام علیکم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے. اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اے اللہ میرے گناہ صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. دعا دوبارہ پڑھو. اللہم نقنی، پڑھیں پوری دعا پڑھیں نا آپ. چلیں پڑھیں آگے. اللہم اغسلنی من خطایایا. نہیں اللہم آپ نے جہاں سے یاد کیا نا وہ شاید صاحب اچھا جہاں سے بچے یاد کر رہے ہیں. اچھا چلیں پڑھیں. اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد. اے اللہ مجھ سے میرے گناہ صاف کر دے برف پانی اور. ٹھیک ہے شاباش. ہاں سب کو پڑھا رہے ہیں ایک مرتبہ. اللہم باعد بینی وبین خطایایا. اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے. اللہم نقنی من خطایایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے گناہ صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد. اے اللہ مجھ سے میرے گناہ صاف کر دے برف پانی اور. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ جس کو پوری نماز آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے اب شروع سے سنا اب آخر سن لیتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا کس کو آتی ہے اور اس کا مکمل ترجمہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا یاد کروائی کہ نہیں کی ہے یاد؟ لیکن کسی بچے نے آدمی کھڑا کیا. ٹھیک ہے ایک ہی بچہ ہے جس نے آئے جی آپ
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ ہاں تشہد میں. ماشاء اللہ. اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، بے شک تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اپنی خاص رحمت سے اور خاص مغفرت سے مجھے معاف فرما. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. بہت اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جی، اللہ تعالیٰ توفیق مزید عطا فرمائے. اللہم انی ظلمت، اے اللہ بے شک میں نے نفسی ظلمن کثیرا، اپنی جان پر بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب، بے شک تو مجھے معاف فرما، الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بے شک تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کام. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.